بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ بات پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ غلام کو کوئی بھی سزا دی جائے تو وہ آزاد کی نسبت عادی ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلام اگر چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود باب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے حوالے سے 3606 حدیث کتاب میں، اور 17 ہے باب میں۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرق المملوک فبعه ولو بنش، رواہ ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سنن نسائی کتاب ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کے متعلق، 16واں باب ہے سفر میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا بیان، 4983 حدیث۔ سنن ابی داؤد میں 4412 ہے، سنن ابن ماجہ میں 2589 ہے۔ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ اس میں ایک تو عمر بن ابی سلمہ القرشی ہیں، جن کے بارے میں اہل علم کا حکم یہ ہے کہ صدوق یخطئ، راوی سچا ہے لیکن کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے۔ اور الحسین بن مدرک السدوسی ابو علی، ان کے بارے میں محدثین نے حکم لگایا صدوق حسن الحدیث، کہ راوی سچا ہے، اس کی حدیث حسن ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اہل علم کے درمیان اس حدیث کے حوالے سے اختلاف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ضعیف کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا، اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت کم از کم حسن درجے کی ضرور ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ روایت ہمیں 4 مقامات پر ملے گی، دوسری جلد کا 336واں صفحہ، 337واں، 356واں اور 387واں۔ تو عمر بن ابی سلمہ ایک راوی ہیں، ان کے حافظے کی وجہ سے اس پر اعتراض ہے، لیکن مجموعی طرق کی بنیاد پر اس حدیث کو حسن قرار دیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب غلام چوری کرے تو اسے فروخت کر دو، چاہے اس کی قیمت آدھا درم ہی کیوں نہ ہو۔ تو بنیادی بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ جب ہم غلام کو بیچیں گے، اگر وہ چوری کی عادت میں مبتلا ہے تو یقینی طور پر کوئی ایک آدھ دفعہ چوری کرنے کی وجہ سے تو ایسا ہوگا نہیں، لہذا بار بار چوری کرنے کی بنا پر جب ہم اسے فروخت کریں گے تو ممکن ہے اس کی دوسرے گھر میں جا کے چوری کی عادت چھوٹ جائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس کے آگے بیچا جائے اس کو صاف بتا دیا جائے کہ بھئی یہ غلام چور ہے، اس سے محتاط رہنا۔ اگر نہیں بتایا گیا تو یہ دھوکہ ہے اور یہ گناہ ہے، اور سودا واپس بھی ہو سکتا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہوا کہ غلام کو چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کی صورت میں نہیں دی جا سکتی، کیونکہ غلام کی سزا تو آدھی ہے اور آدھا ہاتھ تو کاٹا نہیں جا سکتا، لہذا اسے عیب بتا کر بیچ دینا چاہیے۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔